السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ریاست مغربی بنگال کی انتخابی جنگ طے ہو چکی ہے۔ اسمبلی انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے فریقین کے مابین من گھڑت عمل جاری ہے۔ نہ تو برسر اقتدار ترنمول کانگریس کوئی غلطی کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی حزب اختلاف بھارتیہ جنتا پارٹی نے کوئی غلطی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹی ایم سی اور بی جے پی دونوں جارحانہ رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے امیدواروں کے انتخاب کے لیے بہت سنجیدہ ہیں۔ ٹی ایم سی نے امیدواروں کے ناموں کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی آج ریاست کی تمام 254 نشستوں کے لیے اپنے کارڈ کھولیں گی، یعنی وہ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کریں گی۔ وہ نندی گرام سے انتخاب لڑنے کا اعلان کر چکی ہے۔ ٹی ایم سی رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ تمام امیدواروں کے ناموں کا فیصلہ کیا گیا ہے، صرف باضابطہ اعلان باقی ہے۔ حکومت ہند کی جانب سے دینی مدرسوں میں رامائن، سنسکرت، یوگا کے علاوہ گیتا کی تعلیم دی جائے گی۔ مرکزی حکومت کے ادارے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ ادارے نے گزشتہ روز ملک کے 100 دینی مدرسوں میں نئے نصاب کا آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جاریہ سال کے آخر تک 500 دینی مدرسوں میں بھگوت گیتا، رامائن، سنسکرت، یوگا کے علاوہ سائنس کی تعلیم کے انتظامات کیے جائیں گے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کی جانب سے جاری کردہ نئے نصاب کو بھارتیہ جنتا پرمپرا ہندوستان تہذیبی علوم کا نام دیتے ہوئے مدرسوں میں متعارف کروانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کورونا وبا میں برڈ فلو کا بحران بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب احمد آباد کے علاقے 16 میں پولٹری کی شکل میں برڈ فلو کا معاملہ پہنچنے کے بعد علاقے کے 10 کلومیٹر رائڈر میں گوشت، مرغی اور انڈے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ احمد آباد کی ضلع انتظامیہ نے 16 کے آس پاس کے علاقے میں مرغی اور انڈوں کی فروخت پر پابندی عائد کرنے کے علاوہ انڈوں کو تباہ کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ ان کے علاوہ گزشتہ روز پنجاب کے ہوشیار پور میں 8 کنوؤں میں مرغیوں کی لاشیں ملی ہیں، جس کے بعد برڈ فلو کے بارے میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک سینئر رکن نے ایما سے اپیل کی ہے کہ وہ جہیز کے خلاف بیداری مہم چلائیں۔ حال ہی میں گجرات میں ایک مسلم خاتون نے سابرمتی ندی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، جس کے چند دن بعد یہ اپیل کی گئی۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ جہیز کی وجہ سے عائشہ عارف خان کی موت سے پوری امت مسلمہ تشویش میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام مساجد کے ائمہ سے اپیل ہے کہ وہ واضح طور پر جمعے کے خطبات میں اسلامی فتوے بیان کریں اور بیویوں اور شوہروں کے حقوق اور فرائض کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعلیمات سادہ زبان میں دی جانی چاہیے تاکہ عائشہ کی خودکشی جیسے سانحات کو ٹالا جا سکے۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کی جانب سے قانون ساز اسمبلی میں بابری مسجد انہدام کے بارے میں ایک ریمارک کے ایک دن بعد سماجوادی پارٹی لیڈر ابو عاصم اعظمی نے اس پر اعتراض کیا اور ریاست کے مسلم وزراء سے کہا کہ وہ اس بیان اور دیگر مسائل پر استعفیٰ دے دیں۔ سابق کانگریس رکن پارلیمنٹ سنجے نروپم نے بھی ٹھاکرے کے بیان پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ودھان بھون کے باہر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اعظمی نے کہا کہ ادھو ٹھاکرے یہ بھول گئے ہیں کہ وہ صرف شیو سینا کے صدر نہیں ہیں بلکہ ریاست کے چیف منسٹر بھی ہیں۔ راشٹریہ جنتا دل اور سماجوادی پارٹی کے بعد اب شیو سینا نے ترنمول کانگریس سربراہ ممتا بنرجی کی حمایت کرنے کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ وہ مغربی بنگال میں اسمبلی الیکشن نہیں لڑے گی۔ ممتا بنرجی کو بنگال کی حقیقی شیرنی قرار دیتے ہوئے پارٹی نے عہد کیا کہ وہ ٹی ایم سی کیمپ کے ساتھ اظہار یگانگت کرے گی۔ وزرائے کہ پارٹی نے قبل ازیں ریاست میں انتخابی جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ سینئر شیو سینا لیڈر اور رکن راجیہ سبھا سنجے راوت نے اپنے ایک ٹویٹ میں اعلان کیا ہے کہ پارٹی صدر و چیف منسٹر مہاراشٹر ادھو ٹھاکرے کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ راوت نے ٹویٹر پر کہا کہ فی الحال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیدی بمقابلہ تمام کی لڑائی ہے۔ بے شمار افراد یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ آیا شیو سینا مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں مقابلہ کر رہی ہے یا نہیں، لہٰذا پارٹی صدر ادھو ٹھاکرے کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ آگرہ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس نے ایک جھوٹے فون کال کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تاج محل میں بم رکھ دیا گیا ہے۔ اس شخص کی شناخت ومل کمار سنگھ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ وہ اتر پردیش کے فیروز آباد کے ناکھی علاقے کا ساکن ہے۔ آئی جی پولیس ستیش گنیش نے کہا کہ ومل کمار سنگھ سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر غیر متوازن ہے اور اس کے عارضہ کا علاج جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید تحقیقات جاری ہے۔ یہاں یہ تذکرہ مناسب ہوگا کہ اتر پردیش پولیس جمعرات کی صبح تاج محل میں بم رکھے جانے کی جھوٹی اطلاع دی گئی تھی، جس کے بعد اس تاریخی عمارت سے سیاحوں کا تخلیہ کرا دیا گیا تھا اور اسے بند کر دیا گیا تھا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے پر عوامی شعبوں کی جانب سے احتجاج کے درمیان امکان غالب ہے کہ حکومت پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں کمی پر غور کر سکتی ہے۔ کئی گوشوں نے ایکسائز ڈیوٹی میں کمی پر زور دیا ہے تاکہ پیٹرول صارفین کو بڑی راحت حاصل ہو سکے۔ گزشتہ سال کورونا وائرس کی وبا کے باعث گھروں میں بند رہے ہندوستانی عوام کو جب لاک ڈاؤن سے راحت ملی اور اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے کام پر جانے لگے تو ان پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ ڈالا گیا۔ ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں گزشتہ 9 ماہ کے دوران آسمان کو چھونے لگی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی شرحوں میں کمی کے باوجود ہندوستان میں پیٹرول 100 روپے فی لیٹر سے زائد کی قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے۔
تاہم SBI کے ماہر معاشیات کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر پیٹرولیم اشیاء کو گڈس اینڈ سروس ٹیکس یعنی GST کے تحت لایا جائے تو پیٹرول کی قیمت گھٹ کر فی لیٹر 75 روپے ہو جائے گی اور ڈیزل کی قیمت فی لیٹر 68 روپے ہوگی۔ اس وقت دہلی میں پیٹرول فی لیٹر 51 روپے 17 پیسے اور ڈیزل فی لیٹر 51 روپے 94 پیسے فی لیٹر دستیاب ہو رہا ہے۔ مودی حکومت کے خلاف منفی پروپیگنڈا کو روکنے کے لیے وزارتی گروپ تشکیل دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلائے جا رہے 50 منفی اور 50 مثبت مواد کا پتہ چلانے کے بشمول کئی ایک اقدامات کیے جائیں گے۔ وزارتی گروپ سوشل میڈیا کا جائزہ لیتے ہوئے عوام کے اندر مودی حکومت کے خلاف پیدا کی جا رہی بدگمانی کو روکا جائے گا۔ حقائق کے بغیر ہی حکومت کے خلاف بیان بازی کی جا رہی ہے، جھوٹے بیانات دیے جا رہے ہیں اور جھوٹی خبروں کو پھیلایا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی روی شنکر پرساد، خواتین و اطفال کی وزیر اسمرتی ایرانی، وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر، وزیر خارجہ جے شنکر، وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی، وزیر اسپورٹس کرن ریجیجو، مملکتی وزیر فائنانس انوراگ ٹھاکر، مملکتی وزیر ماحولیات بابل سپریو اس وزارت گروپ میں شامل ہوں گے۔ BJP یوتھ لیڈر پریمیلا گوسوامی نے الزام عائد کیا کہ جیل میں ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ کولکاتہ کی عدالت نے منشیات کے کیس میں ان کی درخواست ضمانت کو مسترد کر دیا اور ان کی پولیس تحویل کو 18 مارچ تک توسیع دے دی۔ پریمیلا گوسوامی نے دعویٰ کیا کہ جیل میں نہ صرف ان کی زندگی کو خطرہ ہے بلکہ ان کے دوست پرویر کو بھی کولکاتہ پولیس نے گرفتار کیا ہے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ گزشتہ ماہ کولکاتہ پولیس نے پریمیلا گوسوامی کی کار سے کوکین کے بیگز برآمد کیے تھے، جس کے بعد ان کے خلاف منشیات کا کیس درج کیا ہے۔ مودی حکومت میں مسلمان بلی کا بکرا بنے ہوئے ہیں، امریکی تھنک ٹینک کا یہ دعویٰ ہے۔ آمرت پسندانہ کارروائیوں اور ناقدین پر شکنجہ کسنا مسلمانوں کو بلی کا بکرا بنانا جیسی کارروائیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا کہ ہندوستان جزوی طور پر BJP کا غلام بن چکا ہے۔ ہندوستان ایک آزاد ملک کا موقف رکھتا تھا لیکن اب یہ آزادی جزوی طور پر رہ گئی ہے۔ مودی حکومت کے تحت ہندوستان ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عالمی جمہوری لیڈر کی حیثیت سے اپنی اہم خدمت کو ترک کر دیا ہے۔ تنگ نظری پر مبنی ہندو قوم پرستی کے مفادات کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی عوام کو دیے جانے والے یکساں حقوق اور ہندوستانی اقدار کو پامال بھی کیا جا رہا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک نے ورلڈ 2021 میں آزادی کے عنوان سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا کہ ہندوستان کی آزادی کو خطرہ لاحق ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ مسائل کی یکسوئی کے لیے بات چیت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے اپنی ہفتہ بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ ان سے دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرلز ملٹری آپریشنز کے درمیان مفاہمت کے پس منظر میں ہندوستان کے ساتھ بات چیت کے امکانات کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جموں کشمیر کے بشمول تمام باہمی مسائل کی پرامن یکسوئی کا حامی رہا ہے اور کبھی بھی بات چیت سے پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ اب جبکہ تلنگانہ میں کونسل کی 2 گریجویٹ نشستوں کی انتخابی مہم عروج پر ہے، سرکاری ملازمین کی تائید حاصل کرنے کے لیے تمام اہم جماعتیں سرگرم ہو چکی ہیں۔ امیدواروں کی تائید کے مسئلے پر سرکاری ملازمین میں اختلافات ابھر چکے ہیں۔ PRC پر عمل آوری میں تاخیر اور دیگر دیرینہ مطالبات کی عدم تکمیل کے سبب سرکاری ملازمین کا ایک گوشہ برسر اقتدار پارٹی کی تائید کے حق میں نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ TRS کی تائید سے ملازمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ دوسرے گروپ کا ماننا ہے کہ تائید کرتے ہوئے PRC پر عمل آوری اور بہتر فٹمنٹ کے اعلان کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنظیموں نے داخلی اختلافات کو دیکھتے ہوئے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یونینوں کی جانب سے کسی امیدوار کی باقاعدہ تائید کے بجائے عہدیداروں اور ملازمین کو اپنی پسند کی پارٹی کی تائید کا اختیار دیا جائے۔ تلنگانہ حکومت نے جائیداد ٹیکس کی ادائیگی کے لیے ایک بار پھر ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم کو متعارف کر کے جائیداد ٹیکس بقایا جات پر 90% سود پر سبسڈی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ GHMC کے بشمول دوسری بلدیات و کارپوریشنز میں اس اسکیم پر عمل آوری کے لیے محکمہ بلدی نظم و نسق نے احکامات جاری کر دیے۔ سال 2019-20 کے لیے زیر التوا جائیداد ٹیکس بقایا جات کے سود پر 31 مارچ تک 90% سبسڈی فراہم کرنے سے حکومت نے اتفاق کیا ہے۔ حیدرآباد میں 54% آبادی کی قوت مدافعت بہتر ہے اور ان میں اینٹی باڈیز پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 54% آبادی کورونا سے متاثر بھی ہوئی اور اس پر قابو بھی پا لیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حیدرآباد کورونا سے حفاظت کے معاملے میں زیادہ بہتر ریکارڈ رکھتا ہے اور جاریہ ٹیکہ اندازی مہم سے ریاست میں کورونا سے متاثر ہونے کی شرح اور بھی کم ہو جائے گی۔ ایک پریس کانفرنس میں ڈاکٹر CCMB ڈاکٹر راکیش مشرا اور دوسروں نے کہا کہ CCMB ICMR نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشن اور بھارت بایوٹیک کے علاوہ CSIR کی مشترکہ کاوشوں سے پتہ چلا ہے کہ حیدرآباد میں دوسرے شہروں کی بنسبت عوام میں اینٹی باڈیز زیادہ ہے۔ ڈاکٹر راکیش مشرا نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق 54% آبادی کورونا وائرس کا شکار ہوئی تھی اور ان میں از خود اینٹی باڈیز پیدا ہو گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ تقریباً 9000 افراد پر ایک سروے کرتے ہوئے یہ نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔
हैदराबाद टास्क फोर्स ने रुकन असेंबली कारवान कौसर मुईउद्दीन को धमकी आमेज कॉल करने और 50 लाख रुपए का मुतालबा करने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है, जो होटल मुलाजिम बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक होटल मुलाजिम बिलाल की 2 माह कबल हुमायूं नगर के इलाके में रुकन असेंबली के फर्जन के साथ किसी बात पर तकरार हो गई थी। इस बात को जहन में रखते हुए इस नौजवान ने रुकन असेंबली को फ़ोन करके 50 लाख रुपए अदा करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर फर्जन को अगवा करने की धमकी भी दी थी। रुकन असेंबली ने पुलिस को इस फ़ोन कॉल से वाकिफ करवाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। टास्क फोर्स पुलिस ने इस नौजवान को गिरफ्तार करके पुलिस बंजारा हिल्स के हवाले कर दिया ताकि मजीद कार्रवाई की जा सके। तेलंगाना में जारी मौसम सरमा गुज़िश्ता के मुकाबले ज़्यादा सबर आजमा हो सकता है। गर्मा के आगाज़ के साथ ही तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हरारत 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में आजम तरीन दर्ज हरारत 39.8 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और इम्कान है कि जारी माह ये 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अप्रैल और मई के दरमियान तेलंगाना में दर्ज हरारत में मजीद इजाफे की पेशकशी की गई। कई अजला में अभी से दर्ज हरारत में इजाफा हो रहा है। 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने पेशकशी की कि मौसम गर्मा तौक़े के मुताबिक सख्त रहेगा। पुराने शहर हैदराबाद के फलकनुमा ब्रिज से मुत्तसिल ब्रिज की तामीर के लिए फलकनुमा रेल ओवर ब्रिज को 6 माह के लिए बंद करते हुए राहगीरों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत जारी की जा चुकी है। लेकिन जिन मुतबादिल रास्तों को इख्तियार करने के लिए रहनुमाई की जा रही है, इन मुतबादिल रास्तों को बेहतर बनाने और इन रास्तों पर ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए, जिसके सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फलकनुमा रेलवे ब्रिज को बंद किए जाने के साथ ही इंजन बौली से वट्टेपल्ली, ओरमगड्डा, बंडलागुड़ा सड़क पर ट्रैफिक में गैरमामूली इजाफा देखा जा रहा है। मगर वट्टेपल्ली और बीबी का चश्मा इलाके में सड़क की तामीर के काम जारी रहने के सबब इस सड़क पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहने लगी है। इसी तरह फलकनुमा रेलवे ट्रैक की दूसरी जानिब पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता उप्पुगुड़े से, जो कि लाल दरवाज़ा या जंगममेट से होकर गुजरता है, लेकिन छावनी गुलाम मुर्तज़ा के पास पाइपलाइन की तनसीब के सिलसिले में की गई खुदवाई के सबब राहगीरों को इस इलाके की सड़क के इस्तेमाल में भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। औरमगड्डा और वट्टेपल्ली के अलावा अतराफ़ के इलाकों के अवाम की जानिब से महकमा पुलिस बिलखुसूस ट्रैफिक पुलिस से इस बात की ख्वाहिश की जा रही है कि वो इस सड़क पर आइंदा 6 माह के लिए ट्रैफिक की आमद व रफ्त में होने वाली मुश्किलात और ट्रैफिक जाम से इस सड़क को महफूज बनाने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाएं, क्योंकि अचानक ट्रैफिक बढ़ जाने के सबब सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है।